اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود خاصہ آپ نے سنا، میں نے پڑھا۔ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی سننے کی توفیق دے اور اس کی فیوز و برکات سے ہمیں نوازے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں اور اپنے کومنٹس ضرور دیا کریں۔ بہت سارے اب آپ دیکھتے ہیں میرے چینل کو، لیکن کومنٹس بہت کم آتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہونا چاہیے کہ میرے احباب جو ہیں ان تک جو بات پہنچتی ہے وہ کیا ان کو اچھی لگتی ہے۔ آج میرا موضوع ہے، میں ایک خبر میرے تک پہنچی، میں اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میری ساری روٹین سے ہٹ کے ہے۔ امریکی سینیٹر ہیں، ان کا نام ہے جی برنی سینڈرز۔ برنی سینڈرز ایک جو ہے امریکن سینیٹر ہیں۔ انہوں نے حکومت کو رائے دی ہے کہ جی ہفتے میں 32 گھنٹے کام ہونا چاہیے۔ ہفتے میں 32 گھنٹے کام ہونا چاہیے، یعنی کہ پہلے آرام پھر کام۔ بات بہت اچھی ہے، دماغ تھک جاتا ہے۔ انہوں نے اس کا لاجک بھی بتایا ہے۔ لاجک یہ ہے کہ اتنا جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہوئی ہے، جدید طریقہ کار آ چکے ہوئے ہیں کام کرنے کے، اس حوالے سے انسانی جو جسم ہے اس کو ریسٹ ملنی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، ریسٹ ہونی چاہیے۔ ہمارے ملک کا جب ہم اس کو اپنے ملک کی طرف لے کے آتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کی طرف لے کے آتے ہیں اس بات کو، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ہفتے میں 32 گھنٹے آرام کو ملتے ہیں اور باقی کام، سارا کام کام اور صرف کام۔ شاید اس لیے کہ ہمارے محبوب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کام کام اور صرف کام، لیکن نہیں، حد ہوتی ہے۔ اب اس بات پہ مطلب ہے تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں نے موضوع شروع کیا ہے، شاید آپ کو یہ بڑا بورنگ قسم کا لگے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہمارے پاس بھی بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے اور ہمارے پاس بھی کام کرنے کے لیے دفاتر میں، بالخصوص جو سرکاری دفاتر ہوتے ہیں اس میں تو ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے بھی بہت سارے جو راز ہوتے ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں کہ چیزوں کی خریداری کی جاتی ہے، اس میں کک بیکس آتی ہیں، بہت سارے دوستوں کو نوازا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں پنجاب پولیس میں اکثر وردیاں بھی، پھر وردی چینج کرنے کا بھی چانس وہ جو ہے ذکر چل رہا ہے کہ وردی جو ہے تبدیل ہونی چاہیے۔ یہ بھی دوستوں کو نوازنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جی کسی اپنے من پسند بندے کو آرڈر دے دیا جائے اور وردیاں بن جائیں اور کمیشن آ جائے، کمیشن لیا جائے، کسی کو نواز دیا جائے۔ میں بات آرام کے حوالے سے کر رہا تھا، اس موضوع پہ پھر کبھی بات ہوگی، لیکن آرام کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں آرام افسر کرتے ہیں، ماتحت نہیں کرتے۔ آرام اگر ہمارے دفتروں میں بھی ہمارے جو کام ہے اس کی روٹین بھی صحیح ہو جائے تو یقین کریں بہت ٹائم نکلتا ہے آرام کے لیے۔ میں ان مزدوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو مزدور سڑکوں پہ مزدوری کرتے ہیں، دیواریں بناتے ہیں، گھروں پہ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں یا فیکٹریوں میں مزدور کام کرتے ہیں۔ چلیں ان کا تو ایک ٹائم ہوتا ہے، اور یقین کریں پرائیویٹ سیکٹر میں جتنا بھی کام ہوتا ہے اس میں کام کی اجرت تک تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ محنت کے مطابق ہوتی ہے، لیکن جو اجرت دینے والا ہوتا ہے نا وہ کام بڑا جو ہے نا وہ ٹف لیتا ہے۔ سرکاری اداروں میں بالکل اس کے برعکس کام ہے ہمارے پاکستان میں۔ ایک اگر ایک دفتر ہے، اس کی ایک برانچ ہے، اس میں دو نیب کاسد ہوں گے، ایک دفتری ہوگا، اس طرح مطلب یعنی کہ ملازمین کی فوج در فوج جو ہے نا وہ بری ہوتی ہے، کام کوئی نہیں ہوتا۔ اب آرام کے حوالے سے بات یہ ہے کہ آرام جو ہے وہ کیسے کیا جائے، کام کیسے نپٹایا جائے۔ کام نہیں نپٹتا، اس کی وجہ یہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کلرک ہے، وہ دفتر میں کام کر رہا ہے، اگر وہ اول تو کلریکل سٹاف یا دفاتر میں عملہ جاتا بھی اپنے ٹائم پہ نہیں ہے، اگر وہ وقت پہ چلے جائیں اور اپنا کام وقت پہ کر لیں، فائل تیار کر لیں، بڑی چیز مشاہدے میں آئی ہے اور بہت سارے دوست جو ہیں بہت ہائی لیول پہ یہ باتیں ہیں۔
اب اس نے اپنا فائل ورک پورا کر لیا ہے، اس نے جو چٹھی تیار کرنی تھی وہ کر دی، جو لیٹر لکھنا تھا، جو کوئی اس نے کام کرنا تھا وہ کر لیا. اب اس نے اپنے سینئر کو بھیجا، وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے مہمان آگے چائے پی رہا ہے، وہ چائے پینے کے بعد گھنٹے بعد دیکھے گا، 2 گھنٹے بعد دیکھے گا. اگر اس کو کام یاد آ گیا تو وہ نکل جائے گا، وہ فائل پڑی رہ جائے گی، کام وہیں پہ پڑا رہ جائے گا. پھر آئے گا، پھر وہ افسر مجاز کے پاس چلی جاتی ہے. افسر مجاز جو ہیں وہ 10 بجے سے پہلے تو پاکستان میں دفاتر میں آنے کا رواج ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی افسر جو ہے 10 بجے سے پہلے آپ کو اویلیبل ہو. 10 بجے آنا ہے، پھر ان کے کئی چاہنے والوں نے آنا ہے، کئی ملنے والوں نے آنا ہے، کئی ہمارے جیسے صحافیوں نے جانا ہے. ان کا ٹائم کا حرج ہوتا رہتا ہے اور وہ کرتے رہتے ہیں، حرج ہوتا رہتا ہے، وہ کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد وہ جو فائل جو گھنٹوں لیٹ ہو کے یا دنوں میں لیٹ ہو کے ان کے پاس پہنچی ہے، وہ فائل ایک سائڈ پہ پڑی ہوتی ہے. ماں سوائے ان کاموں کے جن کے پیچھے کوئی سپیڈ لگی ہوتی ہے، جن کے پیچھے یا تو کوئی گورنمنٹ کا کسی بہت بڑے افسر کا کوئی ڈنڈا ہوتا ہے، کورٹ وغیرہ کا کوئی ڈنڈا ہوتا ہے، یا پھر پیسوں کی چکا چوند ہوتی ہے، وہ فائلیں بڑے وقت پہ موو ہو جاتی ہیں. ورنہ جناب وہ جو کلرک ہے جس نے فائل تیار کی تھی، اس کے پاس 10 دن بعد وہ فائل واپس آتی ہے، اور 90% چانس یہی ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر اعتراض لگا ہوتا ہے. اس کی زندہ مثال ہمارے پاس جو سرکاری محکمے ان میں پروموشنز کے کیسز ہیں، ایسے پڑے رہتے ہیں. حالانکہ دینا ہے، حق بنتا ہے، وہ حق نہیں ملتا. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد جا کے کہیں پہ ان کے کیسز سنے جاتے ہیں. جیسے ذوالفقار شہید بھٹو جو ہیں، ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں، مرنے کے بعد ان کو انصاف مل گیا. ہم انتظار کرتے ہیں مرنے کا نا. اسی طرح دفتروں میں کام کرنے کا بھی ایک انتظار ہوتا ہے کہ کب کوئی کہے تو یہ کام کیا جائے. بر وقت کوئی کام نہیں ہوتا. اگر پاکستان میں بھی ایسا ہو کہ جی آپ 32 گھنٹے نہ کریں، آپ جو ہے وہ زیادہ کر لیں آرام، آپ 8 گھنٹے جو ہے ریگولرلی 8 گھنٹے تمام افسران، تمام ماتحت ملازم جو ہیں وہ پورا ٹائم دیں، سارا کام ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے عدالتوں میں بھی ایسا نہیں ہے. سالہ سال کیس چلتے رہتے ہیں، نکلتا کچھ بھی نہیں ہے، اینڈ اس کا زیرو ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو عدالتی نظام ہے وہ بہت کمزور ہے. کمزور اس لیے ہے کہ پہلے تو بہت زیادہ سٹرائکس ہو جائیں گی، جناب علی آج یہ ہو گیا، وکلا نے ہڑتال کر دی، وکلا پیش نہیں ہو رہے ہیں. پھر جج صاحب کی بھی کوئی چھٹی آ گئی. ہوتا یہ ہے کہ بس تاریخ پہ تاریخ دے دی جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں، چھوٹے چھوٹے فیصلے جو ہیں، وہ مہینوں سالوں تک چلے جاتے ہیں. یہ نظام امریکہ والے نے تو کہہ دیا، کیا پاکستان میں بھی ہمارا کوئی سینیٹر اٹھ کے کہے گا؟ کیا ہمارا کوئی منسٹر کہے گا کہ یہ کام ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہماری جو پبلک ہے اس کی سننے والا کوئی نہیں ہے. کہیں پہ بھی چلے جائیں، اقتدار کے ایوانوں میں چلے جائیں، وہاں پہ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں بحث ہے ہی نہیں. عوام کے لیے تو کوئی کام ہے ہی نہیں. وہاں پہ صرف آپا دھاپی ہے. وہاں پہ اپنے مسائل کیے جا رہے ہیں کہ جی کسی کو ضمانت مل جائے، کسی کی ضمانت خارج ہو جائے، کسی کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل جائے. جو بھی حکومت آتی ہے، جو بھی پارٹی آتی ہے، وہ اپنے مفادات کا رونا روتی ہے. عوام جس کے ووٹوں سے آئے ہوتے ہیں اس کا کوئی رونا نہیں روتا ہے. کیا ہمارے ہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ترتیب بنا دی جائے کہ یہ کام ایسا کرنا ہے اور اتنے وقت پہ ہونا ہے؟ یقین کریں کسی بھی دفتر میں چلے جائیں، آپ کو وقت پہ عملہ نہیں ملے گا، اور جو آئیں گے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی بات سنیں. سنی انسنی ہو جاتی ہے اور عوام دھکے کھاتی رہتی ہے. اور سینیٹر کی بات یہ اس لیے مجھے جو ہے وہ اچھی لگی کہ اس نے 32 گھنٹے کام کا کہا ہے، آرام کا کہا ہے کہ نہ ہفتے میں 32 گھنٹے کام ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جی ہم اتنے گھنٹے کام کریں گے، کیونکہ ہمارے محکموں میں تو ہوتا ہی آرام ہے، ٹوٹل آرام ہوتا ہے، کام تو ہوتا ہی نہیں ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن سے اگر پردہ اٹھایا جائے تو آپ کو سمجھ آئے، عوام کو سمجھ آئے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لوگ دیکھیں نا، بینکوں میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو مرضی سے، کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے بینک میں جائیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو جو ہے نا نیٹ کام نہیں کر رہا ہے، اگر آپ نے آن لائن بینکنگ کرنی ہے تو وہاں پہ لائن لگی ہوگی. ہر جگہ پہ ہم لائنوں میں ہیں. ہم 32 گھنٹے اگر ہمیں 24 گھنٹوں کے حوالے سے اگر ہم چلیں تو ہم اگر 18 گھنٹے بھی عوام ذلیل ہوتی رہے تو اس کو کوئی رزلٹ نہیں ملتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے
کہ ہم اپنے ارد گرد اپنے اڑوس پڑوس کے ممالک سے بہت پیچھے ہیں، کیونکہ ہم وقت کی پابندی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وقت نہیں گزرتا، ہم گزر جاتے ہیں۔ وقت کو ایک روٹین ہے، اس نے آنا ہے، چلنا ہے۔ امید ہے میری یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ بہت شکریہ، اپنا بھی خیال رکھیے گا اور میرے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔